جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی لکھتے ہیں جی 2 رکعت والی نماز میں تورک ہے یا نہیں؟ کسی نے شیخ وسیع اللہ عباس کے حوالے سے بتایا کہ ان کی تحقیق ہے کہ دوسرے تشہد کا ذکر ملتا ہے تورک والی حدیث میں، جس سے یہ اخذ کیا کہ نماز ثلاثی یا رباعی ہو تو تورک ہوگا، 2 رکعت والی نماز میں تورک نہیں۔ کہتے ہیں جی مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ محترم بھائی اس بارے میں بہت سارا اہل علم و فضل میں اختلاف ہے اس مسئلے میں، یہ تورک کے حوالے سے کسی نے کوئی بات کی ہے، مطلب کسی نے یہ کہا کہ دونوں تشہدوں میں تورک کیا جائے گا، کسی نے کہا ہے کہ تورک دوسرے تشہد میں کیا جائے گا، کسی نے یہ کہا کہ یہ صرف اس نماز کے ساتھ خاص ہے جس میں 2 تشہد ہوں، اور امام ابو حنیفہ کے حوالے سے المجموع امام نووی کی جو شرح المہذب ہے اس میں یہ ہے کہ تورک آخری تشہد میں بھی نہیں کیا جائے گا، یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے۔ تو بہرحال اس میں بہت سارا اختلاف ہے، لیکن مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ تشہد جو ہے تورک، یہ تورک اس تشہد میں ہوگا جس میں آپ نے سلام پھیرنی ہے، جس تشہد میں آپ نے سلام پھیرنی ہے نا اس میں آپ نے تورک کرنا ہے، بس یہ موٹی سی بات یاد رکھ لیں۔ اس بارے میں سنن نبی داود کے اندر جو حدیث ہے 730 نمبر جی وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اس کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے اور سند بھی اس کی صحیح ہے۔ عبدالحمید بن جعفر جو راوی ہے سند میں وہ جمہور ائمہ محدثین کے نزدیک ثقہ ہے، اور پھر اس میں انشاءاللہ کوئی بھی علت نہیں ہے۔ تو اس روایت کے اندر یہ واضح الفاظ دیکھیں نا، حتیٰ اذا کانت السجدۃ التی فیہا التسلیم، حتیٰ کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ سجدہ کرتے جس میں سلام ہے تو تورک کرتے۔ یہ بات کو ذرا آپ سمجھیں، محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو صحیح سنن نبی داود کے اندر 670 نمبر پر تخریج کیا ہے۔ یہ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث ہے جی۔ تو یہ سنن نبی داود کے اندر پوری حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ راوی کہتے ہیں کہ سنا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے 10 افراد کی جماعت میں یہ کہا، اور ان میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ باخبر ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ قسم اللہ کی تم کوئی ہم سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے تو نہیں ہو، یا ہماری نسبت زیادہ قدیم الصحبت تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ صحابہ نے کہا اچھا تو بیان کرو۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک طرح سے ٹک جاتی۔ اچھا، پھر آپ قرات فرماتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع یدین کرتے حتیٰ کہ دونوں کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھتے اور اعتدال سکون سے رکوع کرتے، نہ سر کو جھکاتے نہ اوپر اٹھاتے ہوتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر اپنے ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع یدین کرتے حتیٰ کہ کندھوں کے برابر آ جاتے اور خوب اعتدال اور سکون سے کھڑے ہوتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور زمین کی طرف جھکتے اور سجدے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے، پھر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ لیتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے اور سجدے میں اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ موڑ لیتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آتی، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرتے، پھر جب 2 رکعتوں سے تیسری کے لیے اٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، جس طرح کہ نماز شروع کرتے وقت اٹھاتے یعنی رفع یدین کرتے، پھر بقیہ نماز میں اسی طرح کرتے حتیٰ کہ جب اس سجدہ میں ہوتے جس میں سلام کہنا ہوتا تو تشہد میں اپنے بائیں پاؤں کو آگے کر دیتے اور بائیں سرین کے حصے پر بیٹھ جاتے۔ ان سب صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا آپ نے سچ فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب اس حدیث سے یہ واضح سمجھ آتی ہے کہ جس تشہد میں آپ نے سلام پھیرنا نا
اس میں آپ نے تورک کرنا ہے. بس یہ موٹی سی بات یاد رکھ لیں. حافظ ابن قیم وغیرہ کا یہی موقف ہے اور یہی راجع اور درست ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.